کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عمل انسان کرے تو وہ جنتی بن سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور کئی صحابہ کرام حضور کی محفل میں موجود تھے کہ حضور نے اتنے میں فرمایا کہ ایک جنتی شخص تمہارے اندر داخل ہوگا، اگر تم اس کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو زیارت کرو۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک انصاری مسجد میں داخل ہوا، اس حال میں کہ اس نے بائیں ہاتھ میں جوتیاں پکڑی ہوئی تھیں اور چہرے سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ تو اس دن تو محفل ختم ہو گئی۔ دوسرے دن جب دوبارہ حضور کی محفل میں ہم گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آ رہا ہے، اس کی زیارت کرو۔ تو دوسرے دن بھی وہی انصاری آیا۔ تیسرے دن محفل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آ رہا ہے، اس کی زیارت کرو۔ تیسرے دن دوبارہ وہی انصاری حضور کی مجلس میں حاضر ہوا۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر جب وہ محفل میں بیٹھا تو میں اس کو دیکھتا رہا، اور جب محفل ختم ہوئی وہ انصاری جانے لگے تو حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں بھی اس کے ساتھ ہو لیا، اور راستے میں اس کو روکا اور روک کر کہا کہ اے بھائی بات تو سنو، بات یہ ہے کہ میرے اور میرے والد کے درمیان کچھ تکرار ہو گئی ہے جس کی وجہ سے میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں 3 دن تک گھر نہیں جاؤں گا، تو کیا آپ مجھے 3 دن تک اپنا مہمان بنا سکتے ہیں؟ اس انصاری نے کہا کہ بالکل میں آپ کو اپنا مہمان بنا سکتا ہوں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس انصاری کا مہمان بن گیا، اس نیت سے کہ دیکھوں تو صحیح ہے کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنتی قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس انصاری کے شب و روز دیکھنے لگا، حتیٰ کہ رات میں جب اٹھتا تو دیکھتا کہ وہ انصاری تو تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھتا، ہاں بس یہ ہے کہ جب بھی آنکھ کھلتی ہے اللہ رب ذوالجلال کا ذکر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر خوبی یہ ہے کہ میں اس کے پاس ٹھہرا رہا تو اس کی زبان سے کلمہ خیر کے علاوہ اور کوئی کلمہ نہ نکلا۔ تو جب 3 دن گزر گئے تو میں نے کہا کہ اس کے تو کوئی ایسے اعمال بھی نہیں ہیں، نہ کوئی تہجد گزار ہے یہ کہ لمبی لمبی نوافل پڑھتا ہے، میں نے تو کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا، تو پھر کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی خوشخبری دے دی؟ حضرت عمرو بن عاص بڑے حیران تھے۔ جب 3 دن مکمل ہوئے تو حضرت عمرو بن عاص کہنے لگا بھائی بات دراصل یہ ہے کہ میرے اور میرے والد کے درمیان کوئی تکرار نہیں ہوئی ہے، میں نے آپ سے غلط بیانی کی، مجھے معاف کرنا، البتہ میں تو آپ کے پاس ٹھہرا اس لیے کہ جب بھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی کی زیارت کرو، ایک جنتی میری محفل میں آ رہا ہے، تو جب بھی آپ آئے تو آپ کو جنتی قرار دیا گیا، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں اور دیکھوں تو صحیح کہ آپ کون سے ایسے اعمال کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ جنتی ہو گئے، لیکن میں نے تو آپ کے اندر کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا، بس آپ فجر کے ٹائم اٹھے، نماز پڑھی اور دوسری نمازیں پڑھیں، لیکن رات کے ٹائم تو کوئی آپ ایسی عبادت نہیں کرتے، بس رات کو کچھ جاگتے ہیں تو اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں، یہ تو معمول کی بات ہے، تو میں نے آپ کے اندر ایسا کوئی عمل نہیں دیکھا۔ اب مجھے پتہ نہیں لگ رہا کہ آپ کے اندر کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے آپ جنتی ہو گئے۔ تو وہ انصاری کہنے لگا حضرت عمر سے کہ بھائی دیکھ لو میرے ساتھ تم رہے ہو، میرے تو جو اعمال ہیں وہ تمہارے سامنے ہیں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جنتی بنا دیا ہے، کون سا ایسا عمل ہے؟ تو وہ کہنے لگا کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ تو حضرت عمر بن عاص جب رخصت ہونے لگے تو حضرت عمر کہتے ہیں میں جب چل رہا تھا تو اس انصاری نے آواز دی اور کہا کہ اے بندہ خدا سن، میں اپنا ایک عمل تجھے بتاتا ہوں، شاید اس عمل کی وجہ سے میں جنتی بن گیا ہوں کہ میرے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے دھوکہ دہی، حسد، بغض، کینہ نہیں ہے، اور میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بس 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 بس، شاید یہی عمل کہ تیرے دل کے اندر کوئی حسد، کوئی کینہ، کوئی دھوکے بازی کسی مسلمان کے لیے نہیں ہے اور ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کے جذبات رکھتے ہو، اس عمل نے ہی تمہیں جنتی بنا دیا ہے۔ دیکھیں، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا انسان کو جنتی بنا دیتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین مسلمان کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف دہ بات نہ کرے، ان کی دل آزار باتیں نہ کرے کہ ان کے دل کو تکلیف ہو، اور ہاتھوں سے کسی مسلمان پر ظلم نہ کرے۔ اگر اس نے ہاتھ کو ظلم سے روک لیا اور زبان کو اذیت دینے سے روک لیا اور مسلمانوں کو خوش کیا تو وہ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بڑا ہی مقرب عمل ہے، اور جو شخص مسلمانوں کی خیر خواہی کرتا ہے تو وہ شخص جنتی بن جاتا ہے۔